اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل حدیث بٹ۔ ناظرین، خبریں تو آپ کو پتہ ہے ایسی آ رہی ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی آپس میں آمنے سامنے آ گئے۔ وہ وجہ کیا بنی ان کے آمنے سامنے آنے کی، اور ایک دوسرے کے سامنے کیوں ڈٹ گئے، اس کی اندرونی سٹوری جو ہے وہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دوسرا میں عرض کروں گا کہ ناران میں ایک بڑا طوفانی حادثہ ہوا ہے۔ 23 ہوٹل ناران میں برف کے گلیشیئر میں دب گئے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ادھر کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ ناظرین کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ سیاسی اپڈیٹ، ایکسکلوسیو اور کرنٹ افیئرز آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتے رہیں گے۔ ناظرین ناران میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی پرفضا مقام ہے۔ اطلاع ملی کہ ناران میں ایک برف کا گلیشیئر گرا ہے اور اس کے نیچے 23 ہوٹل جو ہیں وہ دب گئے ہیں اور ملیا میٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی تک امدادی کارروائیوں کے لیے فوجی ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، پر ابھی تک مکمل نتائج سامنے نہیں آ سکے کہ ابھی تک کی صورتحال کیا ہے اور ابھی کیا مطلب ادھر نقصان کتنا ہوا ہے۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ناران میں برف باری ہے، اور کچھ سکون دہ بات کچھ سکون دہ بات اور اطمینان دہ بات یہ ہے کہ وہاں پہ برف باری کی وجہ سے کاغان سے آگے تمام راستے جو ہیں برف کی وجہ سے بند تھے، جس کی وجہ سے کوئی بھی سیاح ناران میں نہیں تھا۔ مگر پھر بھی اگر نہیں تھے، سیاح نہیں تھے، وہ 23 ہوٹل ہے سر، کوئی 23 کمرے نہیں میں کہہ رہا، کوئی 23 گھر نہیں کہہ رہا، 23 ہوٹل ہے۔ ان میں کوئی بچارے تو ہوں گے نا، کوئی غریب جو ابھی نیچے آئے ہوں گے، کوئی چوکیدار، کوئی مزدور، کوئی خانسامہ، کوئی کیئر ٹیکر، کوئی تو ہوگا نا سر۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ان کا جانی نقصان نہ ہو، کیونکہ یہ پچھلے 2004 میں شاید ایک زلزلہ آیا تھا، وہ بھی رمضان میں آیا تھا، آپ کو یاد ہے۔ تو اس کے بعد یہ رمضان میں بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو یہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے۔ جب تک میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اس وقت تک ابھی امدادی کارروائیوں کے لیے ادھر تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ 23 ہوٹل تودے تلے دب گئے ہیں۔ اچھا، جیسی کوئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کو اپڈیٹ بھی کروں گا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں بیوروکریسی جو ہے وہ اپنی من پسند پوسٹنگز لینے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بہت مطلب وہ رہتی ہے، ایکٹیو رہتی ہے، اور ہمیشہ ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے کنیکشنز ایسے رکھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی اچھی جگہ پوسٹنگ لے لیں۔ اب حالات یہ ہیں کہ لڑائی جو ہے وہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ سے نکل کر اگلے ہیڈ میں چلی گئی ہے۔ اگلا ہیڈ کیا ہے؟ وہ ہے جی کہ پہلے یہ لڑائی کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں، ویسے میں نے تفصیلی ویلاگ کیا ہوا ہے۔ لڑائی یہ ہے سر کہ محسن نقوی وزیر داخلہ یہ چاہتے ہیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو وہ بطور سیکرٹری داخلہ تعینات کروا لیں۔ انہوں نے ایک سمری لکھ کے وزیر اعظم کو بھیجی اور وزیر اعظم کو کہا کہ اس کی منظوری دے دیں۔ وزیر اعظم نے وہ سمری وزارت داخلہ کی مسترد کر دی۔ مسترد کرنے کے بعد وہ سمری جو ہے وزیر اعظم نے کوئی 3 ناموں پہ، اسٹیبلشمنٹ سے 3 ناموں پہ مشتمل ایک سمری مانگی، جس میں فخر عالم، جس میں علی مرتضیٰ اور مومن آغا۔ میں پچھلے بھی لاگ میں کیا تھا، معذرت خواہ ہوں کہ اس میں مومن آغا جو ہیں وہ انڈسٹری کے سیکٹری، حالانکہ وہ کوئی پچھلے نگران سیٹ اپ میں وہ پیٹرولیم میں جا چکے ہیں، وہ پیٹرولیم میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ادھر بہت ریلیکس ہیں اور وہاں پہ وہ بہت ایزی ہیں اور بزی ہیں۔ وہ وزارت داخلہ میں تو آنا نہیں چاہتے، نہ ہی انہوں نے آنا ہے، نہ ہی انہیں کسی نے لانا ہے۔ اب دوسرے رہ گئے فخر عالم۔ فخر عالم کو بھی نہیں لگایا جا رہا سیکرٹری داخلہ۔ وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ وہ علی مرتضیٰ فار ایور گرین، سمجھ گئے، علی مرتضیٰ صاحب کو وہ سیکرٹری داخلہ تعینات کروا لیں۔ اب ان دونوں کے درمیان وزارت داخلہ اور وزیر اعظم کے درمیان ڈیڈ لاک آ گیا۔ وزارت داخلہ کو صرف وزارت داخلہ نہ سمجھیں، اس کو صرف کیبنٹ ممبر مت سمجھیں، اس کو یہ مت سمجھیں کہ وزیر اعظم کیبنٹ کا سربراہ ہے اور کیبنٹ کے وہ ایک ممبر ہے۔ نو، وہ ان کے پیرلل کھڑے ہیں۔
ٹھیک ہے، وہ بعد میں بات کریں گے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب معاملہ چلا گیا آگے. معاملہ یہ چلا گیا، پہلی بات یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے پرویز مشرف کا دور تھا، سابق آئی جی سندھ سید کمال شاہ جو گریڈ 22 کے سینئر افسر تھے، ان کو تبدیل کر کے سیکٹری داخلہ تعینات کیا گیا تھا پرویز مشرف کی ریکمنڈیشن یا سفارش پر. یہ ذہن میں رکھیں. اور وہ اس وقت اکیلا ہی شیر تھا، چیف ایگزیکٹو تھا. ٹھیک ہے جی، اور ان کے آگے کوئی نہیں بول سکتا تھا. تو ان کی سفارش پر وہ تعینات کیا گیا تھا. یہ پوسٹنگ ہوئی تھی پیس یا ڈی ایم جی سے آپ اس کو کنورٹ کر لیں کہ پیس میں ان سے یہ ویکینسی پولیس نے چھین لی تھی. اس کے بعد سے لے کے سید کمال شاہ کے بعد سے لے کے ابھی تک کوئی ڈی ایم جی کا افسر، کوئی پولیس افسر جو ہے وہ بطور سیکٹری داخلہ تعینات نہیں ہو سکا. اب ڈاکٹر عثمان انور جو ہیں وہ گریڈ 21 کے افسر ہیں، پولیس افسر ہیں، اور 21 کے بھی مطلب نوین کور افسر ہیں، مطلب پرانے نہیں ہیں. اچھا جی، مطلب سینئر 21 یعنی کہ موو اوور 22 میں نہیں ہے کہ مطلب وہ تیار بیٹھے ہیں کہ 22 میں جانا ہے تو بس جس دن بورڈ ہوگا نام 22 مل جائے گا، ایسا نہیں ہے. حالی بڑا پینڈا ہے. تو وہ 21 کے افسر ہیں. ایک تو سول بیوروکریسی جو ہے وہ کسی صورت اپنی سیٹ پولیس کو نہیں دینا چاہتی. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ پی ایس پی اور پیس کے درمیان ہمیشہ ہی یہ آپس میں بہت کھچا تانی رہی ہے کہ وہ اپنی سیٹ کسی کو برداشت نہیں کرتے. وہ صرف پی ایس پی کو نہیں، وہ سیکریٹریٹ گروپ ہو، وہ انکم ٹیکس، کوئی بھی گروپ ہو، وہ اس کو برداشت نہیں کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ان ادھر سے سول بیوروکریسی میدان میں آ گئی، ادھر سے ملٹری بیوروکریسی میدان میں آ گئی. ملٹری بیوروکریسی کون ہے؟ سیکٹری داخلہ کو رپورٹ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ایف آئی ہے، جس میں آلریڈی گریڈ 21 کے افسر اس وقت تعینات ہیں. اس میں مطلب ایف سی ہے جو بلوچستان میں ہے، ایف سی فرنٹیئر کانسٹیبلری، اور ایک ایف سی جو خیبر پختونخوا میں ہے. یہ 2 ایف سی اور رینجرز، یہ تمام رینجرز اور ایف سی کے جو ڈی جیز ہیں یا آئی جی ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں سیکٹری داخلہ کو. سیکٹری داخلہ کو رپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکٹری داخلہ ان کا باس ہے. اگر کوئی میٹنگ ہوگی تو سیکٹری داخلہ چیئر کرے گا، وہ سامنے بیٹھیں گے. اگر سیکٹری داخلہ کسی آئی جی ایف سی سے بات کرنا چاہے گا، جن کا جو 2 سٹار جنرل ہوتے ہیں، میجر جنرل جن کو کہتے ہیں، جو ڈی جی رینجرز جو ہیں وہ بھی 2 سٹار جنرل ہوتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ میجر جنرل سے اگر سیکٹری داخلہ نے بات کرنی ہے تو سیکٹری داخلہ کا آپریٹر جب کال میں لائے گا ڈی جی رینجر کو، تو ڈی جی رینجر پہلے لائن پہ آئیں گے، پھر اس کے بعد سیکٹری داخلہ آئیں گے. یہ ادھر آ کے کلیش شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنے تفضات کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا جناب گریڈ 21 کا سرکاری مطلب پی ایس پی افسر جو ہے اس کو کسی صورت آئی جی سیکٹری داخلہ تعینات نہیں کیا جانا چاہیے. انہوں نے اپنے تفضات سے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کر دیا ہے. اس میں شہباز شریف صاحب چپ کر کے پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اب آنے والے وقت میں حالات یہ ہیں کہ اگر تو میرٹ پہ یہ پوسٹنگ ہوتی ہے، میرٹ پہ، پیور میرٹ پہ، جو میں نے سنا ہے، وہ میں نے یہ سنا ہے، میرا ان سے تعلق نہیں ہے، میں آپ کو اپنی مطلب انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے مطابق بتا رہا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ فخر عالم جو ہیں وہ فخر عالم خان وہ جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو بطور سیکٹری داخلہ تعینات کر دینا چاہیے. نہ صرف گریڈ وائز وہ 22 کے سینئر آفیسر ہیں، بلکہ وہ داخلہ میں خدمات انجام بھی دے چکے ہیں. اور جب وہ انجام دے چکے ہیں داخلہ میں خدمات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں، اور اس وقت ملک کو ایکسپرٹ لوگوں کی ضرورت ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اگر میرٹ پہ کیا جائے تو پھر ان کو، پر میرٹ تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہے. ابھی تو میرٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. پر علی مرتضیٰ صاحب جو ہیں، وہ جو پنجاب میں جب شہباز شریف صاحب تھے تو وہ ہوم میں سیکٹری لگا رہتے تھے، اب وہ اسپیشل سیکٹری داخلہ ہیں، پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہی آئیں، اور شہباز شریف صاحب بھی ظاہر باتیں چاہتے ہیں کہ وہی علی مرتضیٰ صاحب کے ساری یہ تاج سجے.
یہ فخر عالم صاحب سیکٹری ہاؤسنگ رہ چکے ہیں، کلائمیٹ چینج رہ چکے ہیں، ہیلتھ میں رہ چکے ہیں، چیف سیکٹری نگران دور میں سندھ رہ چکے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک سینئر آفیسر کا رائٹ ہے کہ اسے رائٹ جگہ پر پوسٹ کیا جائے۔ یہ جو پچھلی کچھ سال سے جو حکومتیں ہیں یہ گریڈ 21 کے افسروں کو گریڈ 22 کی سیٹوں کو جو پوسٹ آؤٹ کر رہی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ 22 کے افسران کے ساتھ شدید حق تلفی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گریڈ 22 کا افسر اگر سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے تو گریڈ 21 کا افسر جو ہے وہ پوسٹنگ انجوائے کر رہا ہے یا پرفارم کر رہا ہے چلے، تو میرا خیال ہے کہ یہ شرمندگی کا باعث ہے۔ تو جب وہ ایک بندہ اتنا ٹریول کر کے، اتنا سفر میں انگریزی کا لفظ کہہ رہا ہوں، سفر کر کے گریڈ 22 میں پہنچ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کی آخری مومنٹس ہوتے ہیں جاب کے، تو اس کو کمفرٹیبل رکھنا چاہیے اور اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس پہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ اس پہ سرکار کے لگے ہوں گے، تو وہ اس قدر سونا یا مطلب سالڈ شے بنا ہے، تو اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ نویں نکور لا کے تو ان کو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ لگا کے تو ان سے غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ عوام کو بھگتنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اب میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کسی دن ایک تفصیلی پروگرام کروں گا کہ اس وقت جو صوبوں میں چیف سیکٹریز لگے ہوئے ہیں وہ کون ہیں اور ان کی اسپیشلٹیز کیا ہیں اور ان کی پوسٹنگز کہاں کہاں رہی ہیں اور ان کی گرپ کتنی ہے اور ان کے ایڈمنسٹریٹو جو ہے پارز وہ کتنی ہیں، کیا صوبوں کو اس سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، یہ میں تفصیلی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے، اپنی رہنمائی کے لیے، میری رہنمائی کے لیے معافی چاہتا ہوں، اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔